نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے ڈاکٹر حضرات کا دوا ساز کمپنیوں سے کمیشن لینے کا شرعی حکم۔ دوا ساز کمپنیوں سے یا لیبارٹری والوں سے ڈاکٹر حضرات کا کمیشن لینے کے متعلق اجمالی طور پر حکم یہ ہے کہ دیکھیں، جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس آ کر اس کو فیس دیتا ہے اور علاج معالجہ کے لیے آتا ہے، تو ایک ڈاکٹر کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مرض کی صحیح تشخیص کرے۔ مرض کی تشخیص کرنے کے بعد مریض کے مناسب حال جو بہتر سے بہتر اور اچھی کمپنی کی مریض کے لیے مفید ادویات اور دوا ہو وہ تجویز کرے اور وہی لکھ کر دے۔ یہ جہاں پر اخلاقی طور پر ایک ڈاکٹر کے فرائض منصبی میں داخل ہے، وہاں پر شرعی طور پر بھی یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ مریض فیس دے کر اس نے ڈاکٹر پر مکمل اعتماد کیا ہے۔ اب ڈاکٹر پر لازم ہے کہ مرض کی تشخیص اور اس کے لیے بہتر سے بہتر مفید دوا کی تجویز کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اسی کی وہ فیس لیتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ڈاکٹر جو فیس لیتا ہے وہ ان دو ہی ذمہ داریوں کے لیتا ہے، تو جو چیز ڈاکٹر کی ذمہ داری میں داخل ہو اور ایک مرتبہ اسے فیس مل جاتی ہے، تو اب اس اپنی ذمہ داری پر دوبارہ کسی اور سے پیسے لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا اور یہ رشوت کے حکم میں داخل ہے۔ اب اگر مفید اور بہتر سے بہتر کسی کمپنی کی دوا ڈاکٹر تجویز کرے اور مریض سے بھی فیس لے اور دوا ساز کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، تو یہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دوا لکھنا اس ڈاکٹر کے ذمے پہلے سے شرعاً اور اخلاقاً لازم تھا، اور اپنی ذمہ داری والی چیز پر جب ایک مرتبہ کسی کی طرف سے پیسے مل رہے ہو تو دوسری طرف کسی اور سے پیسے لینا یہ شرعاً رشوت کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ اجمالی طور پر عرض کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں، دوا ساز کمپنیوں سے کمیشن لینے کے دو صورتیں ہو سکتی ہے دوائیوں پر۔ نمبر ایک یہ کہ وہ دوائی صرف ایک ہی کمپنی بناتی ہو۔ جب دوائی ایک ہی کمپنی بناتی ہو تو ڈاکٹر پر لازم ہے کہ اسی دوا کو جو ہے نا وہ تجویز کرے، اس لیے کہ وہ جو معیاری دوا ہے وہ ایک ہی کمپنی بناتی ہے، تو ڈاکٹر پر اس ایک دوا جو معیاری ہے مریض کے لیے اور مفید ہے اسی دوا کو لکھنا ڈاکٹر پر لازم ہے۔ جب ڈاکٹر پر لازم ہے تو لہٰذا وہ دوا ساز کمپنیوں سے کمیشن نہیں لے سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دوا جو مریض کے لیے مفید ہو وہ ایک سے زیادہ کمپنیاں بناتی ہو۔ پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان کے معیار میں فرق ہو۔ ایک سے زیادہ کمپنیاں تو بناتی ہے لیکن کسی کا معیار اچھا ہے اور کسی کا اچھا نہیں ہے، تو یہاں پر بھی ڈاکٹر پر لازم ہے کہ جس کمپنی کا معیار اچھا ہو اسی کمپنی کی دوا وہ مریض کے لیے تجویز کرے، اور اس تجویز پر وہ کمیشن نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اب معیاری دوا ڈاکٹر پر لکھنا لازم ہے اور مریض اس کو فیس دیتا ہے، اس لیے اب ڈاکٹر اس صورت میں بھی کمیشن نہیں لے سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک سے زیادہ کمپنی جو دوا بنا رہی ہو اور ان کے معیار میں کوئی فرق نہ ہو، سب کا معیار ایک جیسا ہو، تو یہاں پر چونکہ کسی ایک کمپنی کی دوا یعنی کسی خاص کمپنی کی دوا تجویز کرنا ڈاکٹر پر لازم نہیں ہے، وہ کسی کا بھی وہ لکھ سکتا ہے۔ اس صورت میں اگر کسی ایک خاص کمپنی کے ساتھ وہ بطور کمیشن معاہدہ کر لے تو چند شرائط کے ساتھ اس تیسری صورت میں کہ جب سارے کمپنیوں کے ادویات کا معیار ایک ہو، وہ چند مخصوص شرائط کے ساتھ کمیشن لے سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں مریض کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، یعنی واقعی مریض کو دوائیوں کی ضرورت ہو، ایسا نہ ہو کہ دوائیوں کی ضرورت نہ ہو اپنے کمیشن کی خاطر دوائی لکھ لے، پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ پہلے سے کمیشن طے ہو۔ ڈاکٹر حضرات اور دوا ساز کمپنیوں کا کمیشن پہلے سے فیصد یا رقم کے اعتبار سے طے ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مریض کو مجبور نہ کیا جائے اس دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ دوا لینے پر مجبور نہ کیا جائے، بلکہ مریض کو
اختیار ہو کہ وہ اس کمپنی سے لے یا کسی اور سے لے لے. اگر مجبور کیا جائے تو بھی کمیشن لینا جائز نہیں ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دواساز کمپنیاں جو کمیشن میں خرچ ہونے والی رقم ہے وہ ادویات کی قیمت میں رکھ کر قیمت کو نہ بڑھائے، یعنی اس کا بوجھ مریض سے نہ نکالے. تو اس تیسری صورت کے لیے یہ 4 شرائط ہے جس پر عموماً عمل نہیں ہو پاتا. اور اسی وجہ سے معتبر اور مستند علماء اکرام نے مطلقاً ڈاکٹر حضرات کے لیے دواساز کمپنیوں سے کمیشن لینے کو ناجائز لکھا ہے، جس میں سے فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں مطلقاً ناجائز لکھا ہے. اور یہ ساری تفصیل دارالعلوم کراچی کے فتاوی جات میں موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور ڈاکٹر حضرات کو چاہیے کہ دواساز کمپنیوں سے وہ کمیشن لینے کا جو معاملہ ہے وہ مطلقاً نہ کیا کرے، اس لیے کہ اس کے جواز کے لیے جو کڑی شرائط ہے اس پر عمل کرنا نہایت مشکل ہے اور نادر ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح جو لیبارٹری والے سے کمیشن لیتے ہیں اس کا حکم بھی یہی ہے جو دواساز کمپنیوں کا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی عام حالات میں یہ ناجائز ہے.